رمضان المبارک کی یکم تاریخ کا ایک ایسا پرتاثیر عمل بتاؤں گا جو آپ کی نسلوں میں بھی رزق کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ آپ کی ذات سے بھی رزق کم نہیں ہوگا کبھی، اور آپ کی نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا وافر مقدار میں آپ پہ رزق کی برسات فرمائیں گے کہ آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کی اولاد بھی وہ رزق سے محروم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، رزق ایک ایسی چیز ہے، وہ انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں رزق ہم دیں گے، نحن نرزقک۔ اللہ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تمہیں رزق تو میں دوں گا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آج آپ دیکھیے، کوئی بڑا بندہ انسان کی ذمہ داری لے لے اور کہہ دے کہ میں آپ کا ذمہ داری لیتا ہوں، تو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ مشہور آدمی ہے، پاپولر آدمی ہے، بڑا آدمی ہے۔ لیکن جس کا خالق کائنات ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اے انسانوں، میں نے جانوروں کی بھی رزق کی ذمہ داری لی ہے، پرندوں کی بھی لی ہے، ان کو ہر چیز ملتی ہے۔ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تم کیوں ڈرتے ہو کہ مال چلا جائے گا، رزق نہیں ملے گا؟ جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، اور پیسہ کماتے ہو کہ ہم کسی طرح جمع کر لیں۔ نہیں، تم میری غلامی کرو، اللہ خود کہتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو۔ بلکہ اس آیت میں جہاں اللہ نے رزق کا خود وعدہ کیا، وہاں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ نحن نرزق، ہم آپ کو رزق دیں گے، وہ نماز پڑھیں، بس تم دین پہ چلو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اپنی جبین اللہ کے آگے جھکاؤ، رزق میں دوں گا، اللہ کہتا ہے۔ اور پھر رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں بھی رزق کی کمی نہ ہو، اولاد میں بھی کمی نہ ہو، آپ یہ عمل اختیار کر لیں۔ اور رمضان المبارک کے یہ لمحات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزہ رکھ کے انسان اللہ کے سامنے کس طرح متوجہ ہو جاتا ہے، اور روزے دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، مجھ کو عنبر سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ اور جو روزے کی حالت میں یہ وظیفہ کر لے، یا آپ رات میں کر لیں، دن میں کر لیں، اس دن کر سکتے ہیں، آپ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں التجا گویا کہ کریں، اور یہ وظیفہ پڑھیں، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ۔ یہ آپ 313 بار پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں وسعت فرمائے گا۔ پھر رزاق اللہ ہے، اور اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی ہے۔ آپ دونوں جوڑ کے پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ پہ رزق اتارے گا، آپ کی اولاد کو بھی دے گا۔ اپنی اولاد کو دین کی تربیت کریں، خود بھی دین پر چلیں، نماز کی پابندی کریں۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں، اور آپ اس کے بعد چونکہ ماحول ایسا ہے، پیچھے حکم اللہ نے دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور آگے کہا کہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ تو نماز آپ نے پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اب یہ وظیفہ کریں، اللہ آپ پہ برسات کرے گا رزق کی۔ اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو نوازے گا، اور انشاءاللہ آپ کے پاس محتاجی نہیں آئے گی، مفلسی نہیں آئے گی جو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آپ کو رزق وافر ملے، اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کریں۔ اللہ کو قرضہ دیں، وہ قرضہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو دیں، اللہ آپ کو واپس لوٹائے گا، اور آپ ایک دیں گے، اللہ 70 واپس کرے گا انشاءاللہ۔ اس عمل سے آپ کے گھر سے، آپ کی نسلوں سے، آپ کی اولاد سے دین کی کمی، دین کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں جہاں دینداری پیدا کرے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مال کی، رزق کی بھی کمی ختم کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔